وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کا مسنون طریقہ جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 317 نمبر حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل فرمایا تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا، پھر اس بائیں ہاتھ کو یعنی جس سے آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا تھا زمین پر رگڑا، پھر اس کو دھویا۔ یعنی مٹی ہوتی تھی نا تو مٹی سے وہ ہاتھ رگڑ لیا جاتا تھا، اب صابن وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر کلی کی جس طرح کہ وضو کے لیے کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا، پھر کونیوں تک ہاتھ دھوئے اور پھر سر پر پانی ڈالا اور اس کو اچھی طرح بالوں کی جڑوں تک پہنچا دیا۔ خواتین کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں ہے، اگر بال کی چٹیا وغیرہ کی ہو تو اس طرح بھی سر کے بالوں پہ پانی ڈال کر نہایا جا سکتا ہے، لیکن بس کوشش یہ ہو کہ سر کے بالوں پہ اچھی طرح پانی جڑوں تک پہنچ جائے۔ اور 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر پانی ڈالا۔ 3 مرتبہ ڈالنا سنت ہے، لیکن اگر 3 مرتبہ پانی ڈالنے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بال صحیح طرح گیلے نہیں ہوئے تو ایسی کوئی حرج والی بات نہیں۔ آج کل شاور وغیرہ ہیں، آپ ان کے شاور کے نیچے سر کو جو ہے وہ اچھی طرح سے دھو سکتے ہیں، گیلا کر سکتے ہیں، اور 3 سے زیادہ ڈبے جو ہیں وہ بھی پانی کے ڈال سکتے ہیں۔ پھر آپ نے تمام بدن پر پانی ڈالا، یعنی سر پر پانی ڈالنے کے بعد تمام بدن پر پانی ڈالیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر غسل کیا تھا یعنی جہاں کھڑے ہو کے اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے۔ پاؤں جو ہیں وہ ساتھ ہی دھوئے جا سکتے ہیں، یعنی جب آپ غسل شروع کیا اور جب آپ نے سر پر پانی ڈالا تو اس کے بعد فوراً پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں، اور آخر میں بھی دھوئے جا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تو اب ہمارے ہاں تو جو ہے باتھ روم جو ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں نا، تو فرش وغیرہ ہے، تو اس لیے پاؤں کے گندے ہونے کا ایسا مسئلہ نہیں، تو ساتھ ہی دھو لینے چاہیے۔ آخر میں پھر یہ مطلب یاد نہ رہے یا کوئی اور وجہ ہو جائے تو ساتھ ہی دھو لیں، لیکن آخر میں دھونے جائز اس لیے ہیں کہ اس وقت باتھ روم اس طرح کے نہیں ہوتے تھے، تو پھر باتھ روم سے نکلتے وقت آخر میں پاؤں دھو لیے جاتے تھے تاکہ پاؤں جو ہے وہ صاف رہیں۔ تو دونوں طرح بہرحال درست ہے، پاؤں ساتھ دھو لیں یہ بھی درست ہے، اگر آخر میں دھونا چاہیں تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ واللہ اعلم۔